اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68، اس کا ایک اسمال سا پارٹ ہے، اینڈنگ پارٹ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت ہے بیسیکلی واللہ ولی المؤمنین، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو ہم ابھی لکھنے لگے ہیں۔ ایکچولی میں بہت بڑی بڑی آیات ابھی نہیں ہم کرے، صرف چھوٹی چھوٹی آیات یا اس کے آیات کے اسمال پورشنز وغیرہ، صرف ہم انہیں پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس کو کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم نے واو سے سٹارٹ کرنا ہے، جیسے پہلے ہم نے کیا تھا وہ بھی ہم نے واو سے ہی سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آیت ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ جو ہے وہ مومنوں کا ولی ہے۔ تو ایکچولی اس آیت میں دیکھیں زیادہ لمبی نہیں ہے، 3-4 ہی ورڈ ہیں اس میں، ولی اینڈ مومن، ٹھیک ہے۔ تو ولی جو ہوتا ہے اس کے معنی تھوڑا ڈیپ ہے، مطلب دوست، مددگار، ساتھی، کیئر ٹیکر، گارڈین آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی حفاظت کرنے والا۔ تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اگر اردو میں کہہ رہے ہیں تو اتنے زیادہ ورڈ آ جاتے ہیں، اور عربک میں کہہ رہے ہیں تو صرف ولی، آپ کا قریبی ساتھی، قریب رہنے والا، آپ کا قریبی دوست، تو یہ آ جاتا ہے ولی کے معنوں میں۔ یہ کہتے ہیں اللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ جو ہے نا وہ ولی ہے۔ ویسے تو مطلب ظاہر ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے خاص کہہ کہ وہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو مومن جو ہے وہ بیسیکلی امن سے ہے، ایمان سے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آمن یؤمنو، کہ ایمان لانا، تسلیم کر لینا، اور صرف تسلیم نہیں کرنا، ماننا، ٹھیک ہے، ایک تو ماننا، تسلیم کرنا، اینڈ دین پھر آپ اپنے عمل سے اس کو شو بھی کروائیں کہ آپ نے واقعی میں اس کو تسلیم کیا، اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور آیت میں بھی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی زیادہ تفسیر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں بھی ہے کہ جو ہے کون ہے، کن کا دوست ہے اللہ تعالیٰ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کہہ دیا زبان سے ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، دین فل جو بھی ایمان کی ڈیفینیشن ہے کمپلیٹ، اس کے 5 رولز اس کا آپ مانتے ہیں، نہیں، آپ جب تک اپنی اعمال سے، آپ کی پریکٹس ورک سے وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک وہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے عمل سے آپ کا ایمان ظاہر ہو، آپ کو کسی کو منہ سے نہ بتانا پڑے کہ اچھا ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی اور کنٹری چلیں، پاکستان تو ایک اسلامک کنٹری ہے، یہاں پہ تو سب مطلب مسلمان، موسٹلی مسلمان ہیں، کچھ اقلیتیں بھی ہیں، بٹ فار ایگزامپل آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا ڈریس ان کو فار ایگزامپل نہیں بتاتا آپ مسلمان ہیں، آپ کا عمل بتانا چاہیے آپ مسلمان ہیں نا۔ ظاہر ہے جاتے ہیں لوگ کلچر کے اکارڈنگ ڈریسنگ بھی اسی طرح کی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ آپ کا عمل بتائے کہ آپ کیا ہیں، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے نا وہ ڈفرینس بھی کرتی ہے آپ میں اور دوسرے لوگوں میں۔ اور اگر آپ دوسروں کو صرف منہ زبانی کہتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ وہ کام کریں، اور خود نہ وہ کرتے ہوں، فار ایگزامپل آپ دوسروں کو دعوت ہی دیتے ہیں اور آپ خود وہ کام نہیں کرتے، تو دین پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بات وہی اثر رکھتی ہے جو آپ خود پہلے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔
تو چھوٹی سی آیت تھی لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے. اگر فار ایگزامپل دنیا میں ہمارا کوئی دوست ہو اور آپ کہہ سکتے ہیں اگر فار ایگزامپل کوئی فیمس ہو یا وہ بہت عزت دار ہو تو ہم دوسروں کو فخر سے بتاتے ہیں اچھا یہ میرا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے مومنوں کا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں. ظاہر ہے کوشش ہی میٹر کرتی ہے زیادہ، کہ جو ہے نا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کی کوشش کریں، وہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے. ٹھیک ہے، پتہ چلنا چاہیے نا، صرف منہ زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو آئی تھنک آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کے لیسن کو. اب آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں اور ڈفرینٹ ویریشنز یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل واللہ میں آپ ہا دوسرا یوز کر لیں، ولیشو میں آپ یا بڑے والا یوز کر لیں. اوکے، اسی طرح نون بھی آپ بگر ون یوز کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بڑا. تو اس طرح آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی آئی تھنک اب آپ نے 3-4 لیسنس کر لیے ہیں، تو آپ مزید بھی اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں پریکٹس میں آیات وغیرہ تو کر سکتے ہیں. اوکے، تب آپ جو ہے اس کی پریکٹس کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہوگا، اس میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.